یہ بھی بات بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی اونچی ہستی، بلند ہستی اور کسی محبوب ترین ہستی کے ساتھ رشتے کا ہونا یہ کمال ہے۔ یہ کمال اس وقت ہے کہ جب اس سے پہلے ایک کمال اور ہو، تب کمال ہے، ایسے کمال نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر ان کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اہلیہ کہیں سے لے کے نہیں آئی، پہلے خامن سے نہیں لے کے آئی۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، کنان اس کا نام ہے، اور والد گرامی یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے بچونگڑے، اے میرے بچونگڑے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر کہہ کہہ کے پکار رہے ہیں، ارکم معنا، بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ رشتہ تو ہے نا، رشتہ ہے، اس لیے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے وعدہ کیا تیری آل میں سے کسی کو غرق نہیں کروں گا، یہ میری آل میں سے خود کریں۔ اللہ کہتے ہیں بیٹا ہونے کے باوجود لیس من اہلی، اس کا تعلق تیرے ساتھ کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رشتہ بھی اس وقت کام آتا ہے جب ایمان کی دولت ہو۔ باقی تینوں کے پاس ایمان کی دولت تھی تو نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گئے۔ کنعان بیٹا ہونے کے باوجود ایمان کی دولت نہیں تھی تو آنکھوں کے سامنے غر کر کے دکھایا کہ ہے نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ نسبت اونچی ہے اور ایمان کے بغیر کامیابی مل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے یہ نہ کہتے کہ اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں امام الانبیاء کی لخت جگر ہوں، اعمال کی طرف توجہ کرنی ہے، اعمال کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو صرف رشتہ نہیں، رشتہ اس وقت عروج پر چلا جاتا ہے جب ایمان کی دولت اس کے ساتھ آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف یہ ہے کہ اتنی سی عمر میں اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، کم عمری کے اندر اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دی، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ اور پھر ایمان بھی ایسا جو پہاڑوں جیسا مضبوط، پہاڑوں جیسا، اور کوئی سخت چیز نہیں کوئی بندہ مثال دے، پہاڑوں جیسا ایمان کے کوہ گراں، اتنا مضبوط ایمان۔ لیکن امت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کے حالات زندگی میں مبالغہ آرائی کر کے امت کو کنفیوز کیا، امت کو کنفیوز کیا، ان بڑی شخصیات میں ایک شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ذات ہے، جن کے بارے میں اتنی کنفیوژن۔ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کو یہ بات ملتی ہے، بعض دفعہ آپ جو موبائل استعمال کرنے والے لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ دیکھ لیجئے، جو سب سے زیادہ بولتا ہے وہ سب سے زیادہ غلطی کرتا ہے، جو سب سے زیادہ غلطی کرتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے وہ دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ خود حضرت علی کا قول۔ کیا یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے بعد، اہل ایمان کے سمجھانے کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وتیرہ اور مشغلہ معاذ اللہ یہی تھا کہ حضرت علی ہر وقت بولتے ہی رہتے تھے۔ خاص کر ہمارا دور تو کیلکولیشن کا دور ہے، موبائل اٹھا کے غیر مسلم فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتا ہے، اتنے سال کی زندگی ہے، اچھا اتنے سالوں کے مہینے کتنے بنتے ہیں، اتنے مہینے بنتے ہیں، اس مہینوں کے ہفتے کتنے بنتے ہیں، اتنے ہفتے بنتے ہیں، ان ہفتوں کے گھنٹے کتنے بنتے ہیں، اتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور ان گھنٹوں کے منٹ کتنے بنتے ہیں، اتنے منٹ بنتے ہیں، اچھا منٹوں کے سیکنڈ 60 کے ساتھ وہ ملٹیپلائی کرے گا نا، اتنے سیکنڈ بنتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سیکنڈ کے حساب سے معلوم کی کہ اتنے سیکنڈ بنتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ قول اتنے زیادہ کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیکنڈ کے اندر معاذ اللہ 20 باتیں 30 باتیں کرتے رہے، تو اس کا دماغ نہیں چکرائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ امت سے سوال نہیں کرے گا تو کرے گا سوال؟ کیا کوئی عقل کی بات کرو، کوئی دماغ کی بات کرو، کوئی سینس تمہارے اندر شعور ہے کہ اس ذات کے بارے میں جس ذات کی زندگی اتنے سیکنڈ بنتی ہے، زندگی تو اتنے سیکنڈ اور قول اتنے ہزار لاکھ تم نے بنا دیا۔ تمام جھوٹی باتیں انسان کہہ کے حضرت علی کا قول، حضرت علی کا قول، حضرت علی کا قول۔ حضور نے تو اس بارے میں اپنے بارے میں وارننگ دی، فرمایا کوئی انسان اگر میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میری زبان مبارک سے نہیں نکلی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ہر جھوٹی بات کو ان کی طرف منسوب، قول علی، قول علی، قول علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو؟ یہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے، ہمارے لوگوں سے یہ پاکستان ہندوستان کی یہ جو ہماری نسل ہے نا، یہ اس پٹی کے اندر یہ ہے، باقی ملکوں میں نہیں ہے۔ ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی نیچر یہ ہے کہ یہ بیچارے اور کچھ تو بنا نہیں سکے،
دشمن تو بنا رہا ہے نا، میزائل بنا رہا ہے، ٹینک بنا رہا ہے، بختربند گاڑیاں بنا رہا ہے، جی وہ سائنسی ایجادات بہت کچھ بنا رہا ہے. ہم کچھ نہیں بنا رہے ہیں تو باتیں بنا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں. بس باتیں بنانے میں ہم اتنے دنیا سے آگے ہیں کہ ہر شعر کو کہنے کے بعد کہتے ہیں علامہ اقبال نے ایسا فرمایا. یہ علامہ اقبال بیچاری مظلوم ہے، مظلوم شعراء میں سینکڑوں اشعار لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں علامہ نے ایسا فرمایا. اب علامہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بال جبری اٹھا کے دیکھیں، جی بانگ درا اٹھا کے دیکھیں، اور مغان حجاز اٹھا کے دیکھیں، ساری کی ساری کتابیں آپ چھان ماریں گے نا، تو چھان مارنے کے بعد آپ سوچ میں گم ہو جائیں گے کہاں فرمایا، کدھر فرمایا، ہوا میں فرمایا. کوئی بھی شعر کہنے کے بعد اقبال نے ایسا کہہ دیا، علامہ نے ایسا کہہ دیا. ہمارے ہاں ایک رائٹر تھے، بہت بڑے مشہور رائٹر، وہ قائد کے فرمان لکھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ بھائی قائد اعظم کی زندگی تو بہت، پاکستان بننے کے بعد بہت مختصر زندگی ہے، آپ سارے جانتے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں، بڑی مختصر زندگی ہے، تو آپ اخبار کے اندر ہر نیا کول پیش کرتے ہیں، صبح قائد نے یہ فرمایا، قائد نے یہ فرمایا، قائد نے یہ فرمایا. یار اتنی مختصر زندگی کے اندر ہمارے قائد اتنا کچھ فرما گئے، تو یہ کیا کرتے ہو، کہاں سے اتنے کول نقل کرتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ. کوئی ہسٹری کی کتاب، کوئی تاریخ کی کتاب، کوئی لائف ہسٹری لکھی ہوئی قائد اعظم کی کہ اس طرح. تو مسکرا کر کہنے لگے رات کو جب سوتا ہوں نا تو سوچتا ہوں آج قائد اعظم نے کیا فرمایا. جی رات کو جب سوتا ہوں تو سوچتا ہوں آج قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو بس دل کے اندر جو آتا ہے کہ یہ قائد اعظم نے فرمایا ہوگا، صبح لکھ لیتا ہوں قائد اعظم نے یہ فرمایا. اب حالت تو ہماری یہ کوئی ایک مظلوم شخصیت نہیں ہے، بیسیوں مظلوم شخصیات ہیں، لیکن ہیں کہاں پاکستان اور اس پٹی کے اندر. عرب میں اتنا نہیں ہے، دوسرے ملکوں کے اندر نہیں ہے کہ ہر قول کو منسوب کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی زندگی کو بیان صحیح طرح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی زندگی کی صفات نہ میری زندگی کے اندر ہے نہ آپ کی زندگی. ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کی سخاوت کیا تھی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سائل آیا تو حضرت حسن رضی اللہ اپنے صاحبزادے کو فرمایا اندر چلے جاؤ ماما کے پاس، 1 درہم لے کے آؤ. 6 درہم خود رکھوائے تھے نا، تو 1 درہم لے کے آؤ. حضرت حسن اندر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دہانی کروائی تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ آپ نے یاد نہیں دلوایا. تو فرمایا کہ یہ 6 درہم رکھتے ہوئے فرمایا یہ آٹا منگوانا ہے، 6 درہم کا آٹا منگوانا ہے تاکہ یاد رہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ ماما یہ کہتی ہیں کہ یہ آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو تو ان میں سے میں ایک دے. تو فرمایا اچھا جائیں اور ان سے کہیں کہ 6 کے 6 ہی بھیج دیں، 6 کے 6 ہی بھیج دیں. اور 6 درہم منگوا کر سائل کو دے دی. پہلے ایک، پھر جب یہ بات سنی تو 6 کے 6 ہی دے دیے. اور 6 کے 6 دینے کے بعد گھر میں کوئی چیز بچی؟ کل کائنات تو یہی تھی، کل اثاثہ تو یہی تھا. 1 گھنٹہ بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ ایک بدو اونٹ لے کے گزر رہا ہے اور امیر المؤمنین سے عرض کرنا حضرت میں نے یہ اونٹ فروخت کرنا ہے، اس کو فروخت کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنے کا دے رہے ہو؟ عرض کیا 140 درہم کا دینا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑا پیارا اونٹ ہے، گھر میں تو کچھ تھا نہیں. کہنے لگے اچھا اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ تو میں تمہیں پیسے دوں گا اتنے دن کے بعد. اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ لے لیں. اونٹ دے کے چلا گیا. ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ ایک آدمی آیا، امیر المؤمنین اتنا خوبصورت اونٹ، اتنا پیارا اونٹ باندھا ہوا ماشاءاللہ، آج ہی لیا ہے جی، آج ہی لیا ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. اچھا کتنے میں خریدنا چاہتے ہو؟ تو اس نے 60 درہم اوپر بتائے، 140 سے 60 درہم اوپر بتائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ خوشی سے لینا چاہتے ہو تو لے لو. وہ لے کے چلا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم سے 140 وہ قرض جو تھا اونٹ والے کا دیا، اور 60 درہم لے کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان کی جھولی میں ڈال کر قرآن حکیم کی آیت پڑھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ نے فرمایا ہے جو دنیا میں ایک نیکی کرے گا اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا زیادہ کر کے اس کو عطا کرے. ہم نے 6 درہم تقسیم کیے تھے، اب 6 کو ملٹیپلائی کریں 10، 60 درہم اللہ نے یہ نقد بھیج دیے تھے. یہ تھا یقین اللہ کی آیات پر، یہ تھا یقین اللہ کی آیات پر. سادگی کتنی، اتنی سادگی کہ ایک آدمی ابو مریم خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا امیر المؤمنین ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، ایک درخواست آپ سے کرنی ہے. فرمایا کیا درخواست کرتے ہو؟ تو کہنے لگا امیر المؤمنین جب بھی آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کے بدن کے اوپر یہ چادر ہے، یہ تو اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، تو دل میں یہ چاہت آتی ہے کہ اس چادر کا آپ پیچھا چھوڑ دیں، اس چادر کو اتار دیں، ہم آپ کو نئی چادر لے کے دیتے ہیں یا نئی چادر پہن لیں. بس اس نے یہ عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، سر نیچے کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد
آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا یہ میرے خلیل نے مجھے عطا کی تھی، یہ میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں اپنے بدن سے نہیں جدا کروں۔ پوچھنے والے نے ذہن میں یہ بات آئی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہو، تو فوراً پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین کس نے یہ چادر آپ کو عطا کی، کون آپ کا خلیل؟ تو فرمایا یہ چادر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عطا کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عطا کی تھی۔ فرمایا یہ چادر چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا۔ ایسی محبت حضرت عمر کے ساتھ کہ ایک جملہ جو حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت عمر کی پوری سیرت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، دوسرے کسی انسان نے اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، اتنا برتر، بہترین اور عمدہ جملہ حضرت عمر کی شان میں آج تک نہیں کہا جو انہوں نے فرمایا۔ وہ جملہ کیا جملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو جب حضور کے روضے کے اندر اتار رہے تھے، تو اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جملہ نکلا، وہ جملہ یہ تھا، اللہ عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا عمر نے تیرے گھروں کو روشن کیا ہے، تیرے گھروں کو روشن کیا ہے۔ اشارہ تھا اس طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں 900 مسجدیں تعمیر کروائی، 900، اور 900 مسجدوں میں ہر ایک مسجد میں روشنی کا انتظام فرمایا۔ اس وقت لائٹ تو نہیں تھا نا، بجلی تو نہیں تھی، دیے کا انتظام فرمایا، تیل کا انتظام فرمایا، مسجدوں کو روشن بھی کیا، مسجدوں کو تعمیر بھی فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کتنا خوبصورت، اللہ عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسے اس نے تیرے گھروں کو روشن کیا۔ تو فرمایا حضرت عمر کی دی ہوئی چادر، وہی بوسیدہ چادر، ایک شہر کا ایک والی متعین کیا، اور والی آئے ملنے کے لیے، اور جب ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوٹلی سی کھولی اور سامنے دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، اور روٹی کے ٹکڑوں کو ایسے تھالی میں رکھا، پرات میں رکھا، اور کچھ پانی کے چھینٹے اوپر لگائے۔ پانی کے چھینٹے لگانے کے بعد کہنے لگا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ تو اس نے عرض کیا امیر المؤمنین بغداد میں رہتے ہیں، اور بغداد میں تو طرح طرح کی غذائیں ہیں، بغداد میں رہتے ہوئے بھی روٹی کے ٹکڑے؟ تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بغداد میں رہتے ہوئے بھی مدینہ سے غذا منگاتا ہوں، اور مدینہ کے یہ ٹکڑے بغداد کی مرغن غذاؤں سے لاکھ درجہ بہتر، سوکھے ٹکڑے۔ یہ سیرت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیا یہ سیرت ہم کب اپنائیں؟ ہم تو ان باتوں کے اوپر الجھ کر ان شخصیات کو متنازع بنانے پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن ان شخصیات کو فالو کرنے کے لیے ہمارا معاذ اللہ دل ہی نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو اپنایا جائے، ان کی سادگی اور ان کی سخاوت، ان کا تقوی، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔